بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے حوالے سے مختلف موضوعات سامنے آ رہے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک گفتگو ہوئی۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہاں بات رکی تھی۔ جہاں بات رکی تھی وہیں سے آج بات ہم آگے بڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بات ہوگی اس آیت پر اور اس آیت کے ان موضوعات پر۔ خواتین و حضرات، بنیادی محرک کیا ہے اس پروگرام کا جو ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن میں ایک بار اور دوہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، لیکن اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں ان تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارے علماء تو جانتے ہیں ان تمام موضوعات کو، ان تمام معنی اور مفاہیم کو، لیکن ہم اور آپ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور قرآن کریم کی سمجھ ہمیں آئے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، اور پھر اگلا مرحلہ ان ہدایات پر عمل کرنا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، جس کے بارے میں کہا گیا کہ کان خلقہ القرآن۔ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب اتباع قرآن کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے جید عالم، خواتین و حضرات ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ آج ہم کلام اقبال بھی سنیں۔ لاہور میں ہم نے مدعو کیا ہے ایک ثنا خواں کو، ایک بہت اچھے، ایک ایسے میں گلوکار کہوں انہیں یا کیا، بڑے فنکار، ان کا نام ہے وحدت رمیز۔ وحدت رمیز سے میں گزارش کروں گا کچھ دیر کے بعد کہ وحدت رمیز پروگرام میں شامل ہوں اور کلام اقبال سنائیں ہمیں، اور پروگرام کا اختتام کریں خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کافی پر۔ اور خواتین و حضرات، آج ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وحدت رمیز ہمیشہ ہارمونیم کے ساتھ گاتے ہیں، لیکن آج وہ بغیر ہارمونیم کے انشاءاللہ تعالی ہم ان سے سنیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں، پہلے سوال کے ذریعے اقامت صلاۃ کے حوالے سے کہ یقیمون الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ انفرادی معاملہ ہے یا اجتماعی معاملہ ہے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ جن کو زمین پر ہم اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی؟ درست جواب جنگ احد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن کو رسول بنا کر بھیجا؟ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن کو رسول بنا کر بھیجا؟ تین آپشنز، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز، ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا SMS کا نمبر نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پر موجود ہے۔ میں دوہرائے دیتا ہوں، 0092243300980 اور 981۔ ان ٹیلی فون نمبرز پر براہ راست بات کرنے کے لیے 7:30 بجے کے بعد آپ پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اپنی کال کے ذریعے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ مفتی صاحب سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے، یقیمون الصلاۃ کیا معنی ہے؟ اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں اقامت کی بات بھی کی جاتی ہے، یقیمون کی بات بھی کی جاتی ہے، مسلین کی بات کی جاتی ہے، ذرا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کی بات ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جیسے یہاں بھی ذکر ہے یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ٹھیک، اعمال کے لحاظ سے جہاں بھی قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے تو لازمی طور سے زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے۔ پھر نماز کا زکوٰۃ کے ساتھ جہاں ذکر آیا ہے وہاں صرف صلاۃ کا لفظ یا مصلی کا لفظ نہیں آیا ہے، بلکہ اقامو کا لفظ آیا یا والمقیمین الصلاۃ کا لفظ آیا، کہیں یقیمون الصلاۃ کا لفظ آیا۔ سب سے پہلے یہ جو تصور دیا جا رہا ہے اقام الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ یا اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکاۃ، اس سے تصور ایک مسلمان کو یہ دیا جا رہا ہے، اس کا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ دین مجموعہ ہے عبادت کا اور خدمت کا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ نماز ہے، بندے کے حقوق کی ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے ہوتی ہے، لہذا خدمت انسانیت کا جامع زکوٰۃ، عبادت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا جامع وہ ہے نماز کا عمل۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ دو الفاظ بتاتے ہیں کہ دین مجموعہ ہے عبادت کا اور خدمت کا۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت کا جامع، عبادت کا مجموعہ، ذکر کا بھی، تلاوت کا بھی، خضوع سارے، یعنی خصال حسنہ اور اعمال حسنہ، ان دونوں کا جو جامع اگر ہے تو وہ ہے نماز۔ ٹھیک ہے، اسی لیے نماز جو جامع ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکل آئی
سمجھا جائے گا کہ اس کے سارے اعمال اچھے، جس کی نماز بری نکل آئے گی سمجھا جائے گا کہ اس کے سارے اعمال برے۔ تو معروف میں یعنی معروفات نیکیاں، ان میں سب سے بڑی نیکی اور ساری نیکیوں پہ لانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کی ادائیگی اور ایک ہے عمل کی پابندی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عمل کے کرنے میں جان نہیں ہے، لیکن عمل کی پابندی میں جان پیدا ہوتی ہے چیز میں۔ یقیمون الصلاۃ کا اللہ کی تشریح جب علماء کرام کرتے ہیں تو اقامہ کے معنی ادام یدیمو، ادام یدیمو کے مطلب دائمی لحاظ سے دائمی انداز میں ایک چیز کو کرنا۔ تو یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہم اگر ترجمہ کریں تو ہم یہ کریں گے، یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے فویل للمصلین، ٹھیک ہے، تباہی ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کیوں بھائی نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ تباہی ہو اقامت صلاۃ والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اقامہ یا مقیمین کا لفظ جہاں آیا ہے، جیسے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، علماء کی تعریف کی گئی، کہیں حکمرانوں کی تعریف کی گئی، کہیں ایمان والوں کی تعریف کی گئی۔ تعریف صرف نماز کے پڑھنے پہ نہیں، بلکہ نماز کو اس کے حقوق آداب کے ساتھ اور وقت پہ اس کی پابندی کے ساتھ جو کرتے ہیں تو ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اور مفتی صاحب قرآن کریم میں باجماعت نماز کی طرف توجہ زیادہ دلائی گئی ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک ہوتی ہے انفرادی نماز، ایک ہوتی ہے باجماعت نماز۔ قرآن کریم جہاں نماز کی بات کرتا ہے، اقامت دین کی بات کرتا ہے، اقامت صلاۃ کی بات کرتا ہے، وہاں نماز باجماعت کی بات کرتا ہے۔ ایک اور خاص بات اس سلسلے میں یہ ہے، اس پہ گفتگو رہے گی آگے، مسلین اور اقامت صلاۃ۔ انفرادی نماز تو ہو جاتی ہے میری، لیکن نماز قائم کیسے ہوتی ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ الذین مکناہم فی الارض پہ بھی، وقت پہ بھی ہے، بے وقت بھی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ یہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لاہور چلتے ہیں، وحدت رمیز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وحدت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وحدت سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا، میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ ہم بات کر رہے ہیں اقامت صلاۃ کی، مسلمان کی، مسلی کی، مومن کی۔ اگر ہم شروع کریں آپ کے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، تو کیسا ہے؟ جی جی بالکل، میں آپ کی خدمت اس سے آغاز کریں، ٹھیک جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن کی۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لہجہ ہے مومن کی۔ یہ راز کسی کو نہیں
معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لہجہ ہے مومن کی جسے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ہر لہجہ ہے مومن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت تمیز، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیے سلامت رہیے۔ جب بھی کلام اقبال سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خواتین و حضرات ہمیشہ ہمارے جذبوں کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اقبال ہمارے مردہ جسم میں جان ڈالتا ہے، جہاں بلکہ اس پر ایک کلام اقبال پہ ذرا آپ فرمائیے کہ اقبال کا کلام سن کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اقبال کے کلام کو اگر میں عرض کروں کہ تمام شاعروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قرآن کی تشریح کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے اللہ اکبر، کسی کلام کو عزت بخشی ہے اللہ اکبر، تو ہمارے ہندوستان پاکستان میں خصوصاً ٹھیک، اور عالم اسلام میں عموماً وہ کلام اقبال کو سبحان اللہ یہ حیثیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے نہیں کہ علامہ اقبال صاحب کے ادیب ہونے کے حیثیت سے نہیں، ٹھیک اس کے بڑے قابل شخصیت ہونے کی حیثیت سے نہیں، ٹھیک بلکہ قرآن کریم اور اسلام کی ترجمانی کرنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ میری شاعری قرآن کریم کے سمندر سے اٹھنے والی موجوں کا نام ہے۔ جو قرآن کے اندر، جو قرآن کے مطابق اپنی شاعری کو بناتا ہے، ٹھیک، جو اپنی زندگی کو بناتا ہے، جو اپنے چال ڈھال کو بناتا ہے، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر ایسے ہی عزت دیتے ہیں جیسے علامہ اقبال صاحب کو آج اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حیثیت اور اور اتنی وہ بڑی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ مفتی صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں ہم اقامت صلاۃ کے اوپر۔ صلاۃ پہ گفتگو بھی ہم کریں گے، تفصیل صلاۃ سے مراد کیا ہے۔ اقامت ایک فرد کا معاملہ، ایک ریاست کا معاملہ۔ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کی عبادات کی حفاظت کرے اور اس کے لیے اقامت صلاۃ کا اہتمام کرے؟ دیکھیں قرآن کریم میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر،
قرآن کریم میں یہاں دو لفظ الگ الگ آئے ہیں، اقامت صلاۃ الگ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اقامت کا جب ہم لفظ ذکر کرتے ہیں اقامت صلاۃ، تو اس کی تشریح جیسے علماء کرام کے کہنے کے مطابق میں نے جیسے عرض کر دی کہ یقیمون الصلاۃ کا مطلب یدیمون الصلاۃ یا یحافظون علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اب یہ جو نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، ادا کروانا ہے، ادا کروانا، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا ادا کروانے پہ بات فرمائیں۔ تو یقیمون کے لفظ کے اندر ادا کروانا بھی ہے اور ادا کرنا بھی ہے، ادا کروانا بھی ہے، ادا کرنا بھی ہے، اس لیے کہ یہ یقیمون کے اندر دونوں چیزیں داخل ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ جسے امر کہ حکم دیا جائے گا، باقاعدہ اگلے کو پابند کیا جائے گا، ریاست کی طرف سے ایک آرڈر کے طور پر اقامت صلاۃ کا نظام بنایا جائے گا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آتا ہے۔ یعنی ریاست آرڈر دے سکتی ہے اقامت صلاۃ کے لیے؟ بالکل دے سکتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے بندے کا حق اگر متاثر ہو رہا ہے، فرض اگر متاثر ہو رہا ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی اجتماعی انداز میں جب نہیں کی گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان یہ تو زکوٰۃ بالکل منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد ہو گئی، لیکن ہم یہ چیز کہیں کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی مثال ایسی ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، کوتاہی برتی، اس کے تعلق سے بھی جہاد کا اعلان ہوا ہو؟ نہیں ہوا نا۔ لیکن کبھی یہ ہوا ہی نہیں ہے مسلمان ریاستوں میں کہ نماز با جماعت ادا کرنے سے کسی نے انکار کیا ہو۔ ٹھیک ہے، کبھی اگر زکوٰۃ کی انکار کی الگ بات ہے، لیکن اگر گھر پہ نماز پڑھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم بات کرتا ہے با جماعت نماز کی ادائیگی کی، اور ایک شخص کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اسٹیٹ اس سے ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھوا سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ با جماعت نماز کی حیثیت ہم معلوم کریں، ٹھیک ہے۔ نماز وقت پہ پڑھنا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز با جماعت پڑھنا، نماز با جماعت یعنی مسجد میں نماز پڑھنا، اس کی حیثیت واجب کی ہے، فرض کی تو نہیں ہے، واجب کی ہے یا سنت مؤکدہ کی ہے۔ تو علماء کرام نے با جماعت مسجد میں نماز کی ادائیگی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ لکھا ہے۔ اگر ایک شخص آپ یہاں آفس کے اندر مسجد میں جائے بغیر آفس کے اندر آپ لوگ با جماعت نماز ادا کر لیتے ہیں، یا انفرادی انداز میں آپ لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، اقامت صلاۃ ہو گیا، آپ نے فرض ادا کر دیا۔ سنت مؤکدہ جو ایک اجتماعی انداز میں جو مسلمانوں کی شناخت ہے، دیکھیں اذان دینا بھی سنت ہے، لیکن مسلمانوں کی شناخت ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ ختنہ بھی سنت ہے، لیکن شناخت ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت الگ ہے۔ اسی طرح با جماعت نماز مسجد کو آباد کرنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن مسلمانوں کی شناخت ہونے کی وجہ سے اس کی حیثیت الگ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص با جماعت نماز ادا نہیں کر رہا با جماعت، تو فرض چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ فرض چھوڑنے والا نہیں ہے تو فرض کے ایک شخص اگر فرض میں کوتاہی نہیں کر رہا، فرض نہیں چھوڑ رہا، تو ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ ہاں، تربیت کے لیے تربیت کی بات کر رہا ہوں، تعذیب کے لیے، تعزیر کے لیے نہیں، تعذیب کے لیے حکومت وقت مسلمانوں کی تربیت کے لیے، نوجوانوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ یہ آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ جو بھی نماز پڑھے گا یا نماز کے دوران دکانیں بند ہوں گی، ٹھیک ہے، دکانیں بند ہوں گی، باقی ہر ایک کی ہم حاضری مسجد میں نہیں لے سکتے کہ جناب فلاں بندہ ہے یا نہیں ہے، فلاں بندہ آیا ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص نے اگر دکان بند کر دی ہے نماز کے وقت پہ، وہ شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کام میں جو ہے مصروف نہیں ہے، وہ گھر پہ جا کے نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ادا کر دیا۔ کھوج میں لگنا، تحقیق میں لگنا، حاضری لینا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یعنی ہماری سے مراد سرکار کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کھوج میں نہ رہے، ریاست کے لیے مناسب ہے، اور ریاست کے لیے مناسب بھی نہیں، مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کے حاضریاں لیتا رہے، یا محلوں میں جائے اقامت صلاۃ دے کے، دفاتر میں کس نے نماز پڑھی یا کس نے نماز نہیں پڑھی۔ لیکن یہ پابندی کر سکتے کہ دفاتر بند ہونے چاہیے، ٹھیک، نماز کے دوران وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نماز کے دوران وقفہ ہونا چاہیے، دکانیں بند ہونی چاہیے، جیسے بعض ریاستوں کے اندر یہ ہوتا رہا ہے اور بعض ریاستوں میں ابھی بھی ہے، جیسے سعودیہ میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، نماز کے وقفے میں بازار بند ہونے چاہیے۔ آپ تو بریک ویسے بھی دیتے ہیں نا، بریک تو ہر دفتر میں دیا جاتا ہے، تو وہ بریک ایسا ہو
کہ وہ نماز کے دوران ہی ہو۔ بہترین بہترین، اس سے اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی بھی ہوگی۔ دیکھیں، اور اس سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ اللہ کا بنائیں اپنے ملازمین کو، ٹھیک ہے، اپنے ملازمین کو اللہ کا بنائیں گے تو آپ کا بھی بنیں گے، بالکل اللہ کا نہیں بنیں گے تو آپ کا بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ کا بنانے کا تعلق میں اللہ کا بڑا ذریعہ نماز کی پابندی۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھائیں گے بات انشاءاللہ تعالیٰ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کیا ہوتی ہے، وہ پھر ہم بتائیں گے کہ ارکان ظاہرہ اور ارکان باطنہ وہ کیا ہیں، اور قرآن عمل کا صحیح ہونا الگ ہے، عمل کا قبول ہونا الگ ہے۔ اس جی، پہ ہم گفتگو عمل کا صحیح ہونا اور عمل کا قبول ہونا، دونوں میں فرق، یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے نماز یہ پڑھتے تو ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا کسالى، قَامُوا كُسَالَىٰ، اور کیا کرتے ہیں یہ کہ یہ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کا کاہلی سے اٹھتے ہیں، اور یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ کا فرماتا ہے ذکر تو میرا کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں میرا، یہ ہے نا۔ اس پہ میں آپ سے بات کرواؤں گا، کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، آفتاب حسین شاہ بول رہا ہوں جی، راول پنڈی سے۔ آفتاب صاحب فرمائیے سر۔ سر، اس میں جو نماز قائم کرنے سے جو چیز میں سمجھا ہوں، اس سلسلے میں ذرا آپ رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب فرمائیں گے۔ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نماز قائم کرنے کا سے مراد یہ ہے، جس طرح کے لفظ ایک ہے نا چائے کے اندر دیکھیں پانی ہے، چینی ہے، پتی اور جو باقی انگریڈینٹس ہوتے ہیں، یہ سارے مل کے ایک لفظ بنتا ہے جس کو چائے کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز قائم کرنے کے اندر آپ دیکھیں کہ وضو ہے، کپڑوں کی صفائی، جگہ کی صفائی، مکہ کی طرف جو ہے نا وہ منہ رخ کرنا چاہیے، رخ کرنا، اور پھر جائے نماز کے اوپر آپ جب کھڑے ہو کے آپ پڑھتے ہیں، یہاں تک جو ہے ایک حصہ ہوا ہے نماز کا کہ آپ نے پڑھا۔ اب جو کچھ نماز کے اندر آپ نے پڑھا ہے، جائے نماز طے کر کے جب آپ رکھ لیتے ہیں تو اس کے اوپر جب آپ عمل کرتے ہیں تو پھر جا کے نماز قائم ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے تو نماز قائم نہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی۔ اس پر تفصیلی بات کروائیں گے ہم مفتی صاحب سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم چلیں اس وقت دوبارہ وحدت رمیز کے پاس۔ وحدت کلام اقبال۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاکے جادوئے سامری، تو قتیل شیوہ آزری، میرا عیش غم میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، میرا عیش غم میرا شہد سم، میری بود ہم نفس عدم، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خرید کافری، تیرا دل حرم گروے عجم، تیرا دین خرید کافری، دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی،
زندگی سمے زندگی غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلندری غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا کہ یہی ہے شان کلندری تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وحدت سلامت رہو سلامت رہو واہ واہ اور اسی طرح اقبال کو پڑھتے رہو بڑی خدمت کر رہے ہو اور انشاءاللہ تعالی بہت آگے جاؤ گے بڑے امکانات ہیں اور انشاءاللہ تعالی اقبال کی برکتوں سے وہ مقام حاصل ہوگا تمہیں جو دیگر تمہارے شعبے سے متعلق افراد کو حاصل نہیں ہو سکا کیونکہ اقبال کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں مفتی صاحب وہ جو سوال آیا تھا آفتاب حسین شاہ صاحب کا میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بات کریں بہت اہم سوال نماز کے آداب نماز کی شرائط اس پر ذرا تفصیلی گفتگو فرمائیے دیکھیں جب ہم صلاۃ کا لفظ ذکر کرتے ہیں کہ صلاۃ کیا ہے تو صلاۃ اعمال کے مجموعے کا نام ہے ٹھیک اعمال کے مجموعے کی پھر جب علماء کرام تشریح کرتے ہیں تو شرائط الگ ہیں ارکان الگ ہیں واجبات الگ ہیں سنتیں الگ ہیں مستحبات الگ ہیں ان تمام کے مجموعہ ان تمام اعمال کو ان کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا یہ ہے نماز کا اعلیٰ ترین طریقہ ٹھیک ہے بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کے بغیر نماز ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی وہ نماز کے لیے شرط ہیں جیسے وضو یہ بھی شرط ہے وضو کے ساتھ جب آپ نے وضو بھی کیا پھر بھی نماز میں جب آپ داخل ہوتے تو اس کے لیے بھی شرائط ہیں آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے آپ کا جسم صاف ہونا چاہیے صفائی ستھرائی کی پابندی دلا رہے ہیں تربیت کروا رہے ہیں کپڑے صاف ہوں جسم صاف ہو جگہ صاف ہو ٹھیک ہے پھر آپ کا رخ کس طرف ہے وہ قبلہ روح ہو ٹھیک ہے پھر نیت کیا کر رہے ہیں دل کا ارادہ کیا ہے یہ ساری چیزیں یہ شرائط ہے نماز میں شرائط کہتے ہیں وہ لازمی اعمال جو نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز کے باہر جو ضروری ہوں لیکن عمل سے خارج ہوں انہیں شرائط سے تعبیر کیا جاتا ہے جو ضروری ہوں اور عمل کے اندر ہوں انہیں ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور نماز کے اوقات مخصوص کر دیے گئے ہیں اب وقت پہ نماز پڑھنا وقت پہ نماز پڑھنا یہ بھی شرائط ہے نماز میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں فجر کے وقت میں نہیں ہوگی ایسا ممکن نہیں ہے وقت کا ہونا یہ بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس مثال کیا ہے قیامت تک کے لیے نماز اس طرح پڑھی جائے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ نے ذکر فرمایا تو اس پر مجھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو آپ راوی ہیں جس حدیث کے آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا ایک درخت کے نیچے میں کھڑا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو ہلایا اور پتے گر گئے اس میں سے کچھ
تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے سلمان، تم نے پوچھا نہیں مجھ سے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ فرمائیے یا رسول اللہ، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص وضو کر کے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ایسے چڑھتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ گئے. اور اسی طرح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اور دی کہ جس کے گھر کے باہر نہر ہو، نہر جاری ہو جی، اور اس میں روزانہ 5 وقت وہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گا؟ ممکن نہیں. عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں رہے گا. فرمایا اسی طرح ایک بندے مومن جب 5 وقتہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. گناہوں سے صفائی کا، اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی لحاظ سے پاک رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز. سبحان اللہ. ہم نے ایک بات اٹھائی تھی، نماز کا صحیح ہونا اور نماز کا قبول ہونا، دونوں میں فرق ہے. جب ہم نماز کے صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں انیق صاحب، اس کا تعلق ہے ظاہری اعمال سے. ظاہری اعمال سے ایک شخص ظاہری اعمال تو ٹھیک ادا کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز صحیح ہے. ایک ہے نماز کا قبول ہونا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز کب قبول ہے؟ تو اس کے لیے جو ہیں وہ جو شرائط ہیں وہ ہیں، اس کو ہم ارکان باطنہ سے تعبیر کرتے ہیں. اس کے لیے خشوع ضروری ہے، دل کی توجہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ مسلین وہ سب ادا کر رہے ہیں ارکان کی ادائیگی کے ساتھ، شرائط کی ادائیگی کے ساتھ، سنت اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھیں تبھی مسلی بنے. لیکن قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے. کیوں؟ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ. تو نماز فتوے کے لحاظ سے تو نماز ٹھیک ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے قبول ہونے کے لیے جو باطنی شرط ہے وہ خشیت خداوندی، خشوع خضوع ہے. خشوع اور خضوع. کچھ کالرز لیتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، پھر آگے چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. شفیع بات کر رہا ہوں. سر فرمائیے. تھوڑی سی تصحیح چاہتا ہوں. کل آپ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی تھی. جی جی. تو اس کا ترجمہ آپ نے کیا کہ یہ کتاب ذالک الکتاب. جی جی. تو میری معلومات کے حساب سے ذالک الکتاب وہ کتاب اور ھذا الکتاب یہ کتاب. ٹھیک. اس پر تفصیلی گفتگو اس پہ ہو چکی ہے. اصل میں 2 پروگرامز اس پر ہو گئے. تو اس پر یا تو یہ کہ نیٹ پہ ہمارے آپ جائیے گا، یہ پروگرام موجود ہے. وہ یہ کہ ذالک یہ وہ کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ جو ترجمہ ہے یہ مستند جو مفسرین ہیں ان کا ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں اس میں. تو اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے اصل میں. اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم جی. وعلیکم السلام جناب والا فرمائیے سر. جی گزارش ہے جناب میری، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. سر مفتی صاحب کی خدمت میں سلام عرض پیش کرتا ہوں. آج آپ نے انتہائی ایک اہم موضوع کو چھیڑا نماز کے بارے میں، جی، جس سے کم از کم میرے ایک بسیط مسلم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد جس وقت مسلمان ایک دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں اس میں سب سے اہم ترین حکم جو ہے وہ نماز کا. سبحان اللہ. باقی تمام احکامات میں اللہ رب العزت نے سہولت دی ہے، چھوٹ دی ہے. نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی رعایت وغیرہ اللہ رب العزت نے نہیں دی. آج اس پہ آپ نے بات کی، تھوڑی سی مجھے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ نماز گھر میں یا دفتر میں بھی پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے. احسن ترین عمل جو ہے کہ نماز کو مسجد میں ادا کیا جائے. اس میں ایک حدیث مجھے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے ذہن میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے فرمایا جو گھروں میں نماز پڑھتے تھے کہ کاش میں نوجوانوں کو بلاؤں، ان کو اکٹھا کروں اور ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ اس میں خواتین عورتیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے اتنی سختی سے مطالبہ کیا کہ باجماعت نماز کی. یہ بھی گفتگو میں یہ بات آئی. لیکن آپ ذرا سا آپ کی بات پر ایک بات میں صرف عرض کروں گا کہ اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں کہ بد نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں،
امامت فرما رہے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور کوئی شخص گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، اس گھر کو آگ لگا دی جائے کہ جب نماز گھر میں ادا ہو رہی ہے اور امامت فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات۔ مفتی صاحب جی ایسی بات، ایسی بات۔ اور اس کے ذریعے جو ہم ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے جی تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز جب بھی ادا ہو وہ مسجد ہی میں ادا ہو، ٹھیک، چونکہ مسجد دور ہے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی آپ نماز وقت پہ پڑھیں، ٹھیک، وقت پہ پڑھیں، ٹھیک، مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں آپ اپنے دفتر میں پڑھیں، لیکن پڑھیں، لیکن ٹھیک ہے، پڑھیں، لیکن پڑھیں۔ اور میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ جیسے اذان سنت ہونے کے باوجود مسلمانوں کی شناخت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ختنہ سنت ہونے کے باوجود مسلمانوں کی شناخت ہے، اسی طرح مسجد میں باجماعت نماز، گھر میں باجماعت نماز ادا کرنا نہیں، دفتر میں باجماعت نماز ادا کرنا نہیں، بلکہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا افضل ہے، یہ سنت موقدہ ہے، افضل ہی نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، یہ ہماری دینی شناخت ہے۔ مسجدیں اگر خالی ہوں تو اس کا مطلب مسلمان گویا کہ ان کا وجود نہیں ہے، اجتماعی انداز میں مسلمان ختم ہو رہے ہیں، اور مسجدوں کو آباد رکھنا یہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو بات فرما رہے تھے، جو آخری کالر بڑی اہم بات فرما رہے تھے کہ نماز کتنی اہم ہے، ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث یاد آئی مجھے، الصلاۃ عماد الدین، اور ایک مسلمان اور ایک کافر میں اگر فرق ہے تو وہ نماز کا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کل ہفتہ ہے، ہفتے کا دن سوال جواب کا دن ہوتا ہے، منڈے کو ہم بات شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں بات کٹ رہی ہے، رک رہی ہے، وہیں پر ابھی ہمیں وحدت رمیز سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی کافی بھی سننی ہے، اور مجھے کوئز بھی ریپیٹ کرنا ہے، اور ایک پرچی، مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کا جس نے کوئز کا صحیح جواب بتایا۔ کئی لوگوں نے صحیح جواب بتائے، 300 350 کے قریب پرچیاں آتی ہیں۔ ایک خوش نصیب کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ محمد اکمل رسول، کہاں سے؟ یو ایس اے سے محمد اکمل رسول صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ۔ خواتین و حضرات، میں کوئز ریپیٹ کر رہا ہوں، آج کا نوٹ فرما لیجئے اور کل کے کوئز کا درست جواب۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی؟ صحیح جواب جنگ احد، یہ کل کا سوال تھا۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کن کو رسول بنا کر بھیجا؟ 3 آپشنز، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ہمارا SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، 00922134300 00980 اور 981۔ ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031 اور ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ اس سے پہلے کہ ہم چلیں لاہور وحدت کی طرف، آج کی بات قول صاحب نہج البلاغہ، قول ہے حکمت کا، دانش کا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آج وحدت نے بات بھی کی اور قوت حیدری کی بات بھی ہوئی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ قوت حیدری ہوتی کیا ہے اور یہ حاصل کیسے ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی بات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بخیل کی دوستی سے پرہیز کر، کیونکہ وہ عین اس وقت تیرا ساتھ چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی مدد کی سخت ضرورت ہوگی۔ بخیل کی دوستی سے پرہیز کر، کیونکہ وہ عین اس وقت تیرا ساتھ چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی مدد کی سخت ضرورت ہوگی۔ خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت، اور وحدت رمیز کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ وحدت رمیز۔ کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا، کیا حال سناواں دل دا کوئی
محرم راز نہ ملدا دھوڑ مٹی سر پایم سارا ننگ نموز ونجایم کوئی پچھن نہ ویڑے آیم کوئی پچھن نہ ویڑے آیم ہتھوں الٹا عالم کھلدا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا آیا بھار بروں سر بھاری لگی ہو شہر خواری روندے عمر گزاروں ساری روندے عمر گزاروں ساری نہ پایم ڈس منزل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز